شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ نعمتیں یاد دلائی ہیں جن کی بنا پر بنی اسرائیل کو عالمین پر برتری حاصل ہوئی ہے اور انہیں تمام عالمین پر دیگر اقوام پر غلبہ نصیب ہوا ہے. ان نعمتوں میں سے پہلی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل فرعون سے نجات کو قرار دیا ہے کہ بنی اسرائیل کے غلبہ کی پہلی سیڑھی یا غلبہ کی سیڑھی کا پہلا مرحلہ آل فرعون سے نجات ہے. آل فرعون اور فرعون کو قرآن کریم نے تفصیل سے بیان کیا ہے، بلکہ واحد ایسا نظام جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمونے کے طور پر پیش کیا ہے قرآن کریم کے اندر اور آئندہ نسلوں کی ہدایت کے لیے. فرعونی طرز حکومت، فرعونی حکمرانی و طرز حاکمیت جو انسانیت کے لیے سب سے بدترین نظام ہے. بائیں کہ قرآن سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے انسان کی ایک طولانی اور مفصل تاریخ گزری ہے اور اس میں مختلف اقوام گزری ہیں، مختلف حکومتیں گزری ہیں، مختلف حکمرانوں کے سلسلے گزرے ہیں اور ان میں بیشتر حکمرانی کے سلسلے غیر الہی تھے، طاغوتی تھے. لیکن قرآن کریم نے ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا ہے مختصر، اور بعض کو ذکر بھی نہیں کیا، ان کا نام قرآن میں نہیں لیا، جبکہ وہ مسلم تاریخ انسانی میں وہ معروف حکمرانی کے سلسلے رہے ہیں. ان میں سے آل فرعون کو بطور نظام حکومتی متعارف کروایا ہے، پیش کیا ہے اور اس کی تفصیل بیان کی ہے. اسی طرح مختلف اقوام نزول قرآن سے پہلے تاریخ انسانی میں گزری ہیں. ان اقوام کی طرف بعض کی طرف مختصر اشارہ گزرا ہے اور بعض کا سرے سے ذکر نہیں ہے، اور اس کے بجائے بنی اسرائیل کا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے. ایک قوم بطور نمونہ ایک سماج پیش کیا گیا ہے اور اسی طرح ایک نظام حکمرانی اور ایک نظام حکومت فرعونی پیش کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ. باقی نظام حکومت جو رہے ہیں مختلف اقوام کے اندر، مختلف زمانوں میں اور مختلف ادوار میں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں حکمرانی تھی، قوم تھی، حکومت بھی تھی، لیکن اس حکومت کا تفصیلی ذکر قرآن کریم میں نہیں کیا گیا ہے.
اشارے ہیں فقط اس کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد میں حکومت تھی، اور اس حکومت کی طرف بھی قرآن میں اشارہ کیا گیا ہے، لیکن اس کی تفصیل زیادہ وضاحت نہیں اس کی بیان کی۔ اور اسی طرح حضرت نوح سے پہلے بھی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک بیچ میں کئی اقوام اور ادوار گزرے ہیں، اور ان میں حکومتیں بھی گزری ہیں، ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اور اسی طرح مختلف اقوام بھی گزری ہیں، ان کا ذکر قرآن نے نہیں کیا۔ اور پھر حضرت ابراہیم کے بعد بہت سارے عہد گزرے ہیں، حکومتیں گزری ہیں، حکمران گزرے ہیں، ان کا تفصیل سے ذکر نہیں کیا گیا۔ جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں حکومت تھی، حکمران تھے، اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ نبوت تک بیچ میں متعدد صدیاں گزری ہیں، اور ان میں مختلف اقوام بھی گزری ہیں اور مختلف حکومتیں بھی گزری ہیں، لیکن ان کا بھی ذکر نہیں ہے۔ البتہ بیچ میں کچھ بنی اسرائیل سے پہلے کچھ اقوام کا ذکر گزرا ہے، عاد و سمود اور دیگر اقوام کا، جن کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے، ان کی تفصیل نہیں ہے۔ تفصیل کے طور پر دو موضوع قرآن نے بیان کیے ہیں، ایک بنی اسرائیل کو اور دوسرا آل فرعون کو، کہ آل فرعون کا طرز حکومت و طرز حکمرانی یا ان کی حکومت کی بنیاد کیا تھی۔ اور یہ کافی ہے یہ تذکرہ، یعنی دو نمونے، ایک سماجی نمونہ اور ایک حکومتی ہدایت کی کتاب میں بتانے کے لیے یہ کافی ہیں۔ چونکہ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ ہر قوم، ہر حاکم اور ہر حکومت کے طور طریقے سارے تفصیل سے ذکر کیے جائیں۔ تاریخوں میں ضروری ہوتا ہے جزیات کے ساتھ۔ تاریخ نام ہی امم و ملوک کے احوال اور ان کے حالات کو قلم بند کرنے کا نام تاریخ ہے، کہ کون سے بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے کیسے حکمرانی کی ہے، اور کتنی اقوام گزری ہیں، ان اقوام کے حالات کیا گزرے ہیں، شب و روز ان کے۔ لیکن قرآن نے ایسا نہ کسی قوم کے بارے میں یہ خصوصیات اور اس طرح سے گفتگو کی ہے، اور نہ ہی کسی سلسلہ حکومت کے بارے میں اس طرح سے تاریخی انداز سے گفتگو کی ہے، بلکہ جن حقائق کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، ان حقائق میں ایک، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے، نوع بشر کے لیے، خواہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے انسان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد کے انسان ہوں، یا آج کے انسان ہوں یا آئندہ قیامت تک آنے والی انسانیت ہو، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون مقرر کیا ہے۔ جیسے کائنات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کائنات بنائی ہے، اور اس کائنات کے لیے ایک طرح کے ضوابط بنائے ہیں۔ ہر صدی میں کائنات کے قوانین تبدیل نہیں ہوتے۔ بے شک انسان کو ان قوانین کا علم بہت دیر سے ہو، جیسا کہ بہت دیر سے ہوا ہے، ہزاروں سال گزرنے کے بعد، انسان کی پیدائش کے ہزاروں سال گزرنے کے بعد، اور کائنات کی تخلیق کے کروڑوں اربوں سال گزرنے کے بعد، آج انسان نے معمولی معرفت حاصل کی ہے کائنات کے اوپر حاکم اصولوں کے بارے میں۔ ابھی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ کائنات کے اصول سارے ان کو معلوم ہیں، بلکہ حتیٰ زمین، کائنات کا وہ حصہ جو زمین ہے اور اس کے اوپر انسان ہے اور انسان فہم و شعور رکھتا ہے، تو زمین کے اوپر حاکم و لاگو قوانین بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جتنے تکوینی طبعی قانون زمین کے لیے اللہ نے مقرر کیے ہیں وہ سارے انسان نے سمجھ لیے ہیں۔ اسی طرح
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھی ایک ہی قانون بنایا ہے، اس قانون کو مختلف نسلوں کے لیے ذکر کیا ہے آسمانی کتابوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، یعنی وہ ایک ہی اللہ کا قانون بنا ہوا انبیاء پیش کرتے رہے۔ خود اللہ نے انبیاء کو بتایا ہے اور انبیاء نے اپنی اقوام کو بتایا ہے، نہ کہ ہر نبی کے دور میں انسانیت کے اصول بدلتے رہے ہیں۔ پہلے کچھ اور ضابطہ تھا انسانیت کے لیے، بعد میں کچھ اور ہو گیا، اور آج کچھ اور ہے، اور آنے والی انسانیت کے لیے یہ ضوابط بدل جائیں گے۔ یہ ثابت اصول ہیں جنہیں قرآن نے سنن کہا ہے۔ یہ اللہ کی سنن ہیں، سنتیں ہیں جن کے اندر تبدل اور تحول نہیں ہے، تغیر نہیں ہے ان کے اندر، یہ ثابت اصول ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے سب نسلوں کا بھی ذکر نہیں کیا، سب اقوام کا ذکر نہیں کیا، سب حکمرانوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ دو نمونے، ایک حکومت کا اور ایک سماج کا ذکر کیا ہے، اور اسی کے اندر تمام انسانیت کے متعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوانین مقرر فرمائے ہیں وہ سب اس کے اندر آ گئے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل کے ذکر میں تمام انسانی سماج کا تذکرہ آ گیا ہے، اور آل فرعون کے ذکر میں تمام اصول جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی نظام کے لیے مقرر فرمائے ہیں ان کا ذکر بھی انہی دو مثالوں کے اندر آ گیا ہے۔ مثالیں 2 ہوں یا 10 ہوں یا 100 ہوں یا ایک ہو مثال اللہ کے قانون کو واضح کرنے کے لیے ہے۔ ایک مثال ہو تو اس میں بھی وہی قانون بتایا جا رہا ہے، 2 مثالیں ہوں اس کے اندر بھی یہی قانون تشریح ہو رہا ہے، اور اگر 10 مثالیں ہوں یا زیادہ ہوں، مثالوں کی کثرت سے قوانین میں تکثر پیدا نہیں ہوتا، قانون ایک ہے، اس کی مثالیں متعدد ہیں جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ خوب اس ضابطے کی وجہ سے نظام فرعون یا حکومت فرعونی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا، اور باقی ادوار میں جو حکومتیں طاغوتی حکومتیں رہی ہیں وہ فرعونی نظام ہی ہے۔ بے شک اس سلسلہ حکمران کا نام فرعون نہیں تھا، فراعنہ نہیں تھا، وہ مثلا کبھی مغلیہ بادشاہ تھے، کبھی صفویہ بادشاہ تھے، کبھی قاجاریہ بادشاہ تھے، کبھی مثلا عربی بادشاہ تھی، کبھی عجمی بادشاہ تھی، کبھی روما کے بادشاہ تھے، کبھی کیسر ہے، کبھی کسریٰ ہے، مختلف سلسلے ہیں، لیکن نظام ان کا فرعونی ہی ہے، استبدادی نظام ہے۔ یا حتیٰ اگر یہ خاندانی حکومتیں نہ بھی ہوں اور عوامی حکومتیں ہوں جمہوری، وہ بھی فرعونی نظام ہی ہے، اصول حکمرانی اس کے فرعونی نظام ہیں، فرعونی اصول ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کی ذلت اور قوموں کی عزت دونوں کے لیے سنن مقرر کی ہیں، قانون بنائے ہیں، اور اسی طرح قوموں کے عروج اور قوموں کے زوال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول مقرر کیے ہیں، سنن ہیں ان کے لیے۔ اور اسی طرح کون سا سماج کس قسم کے حکومت کے تحت آئے گا، گرفتار ہوگا، مبتلا ہوگا، اس ابتلا کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوانین بنائے ہیں، اصول و سنن ہیں اس کے لیے۔ یعنی انسان فراعنہ حکومت فرعونی میں کب مبتلا ہوں گے، کون سی انسانی نسل فرعونی حکومت میں کیسے مبتلا ہوگی، اس کا ایک ضابطہ ہے، قانون ہے تاریخی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ اور کون سی اقوام فرعونی نظام سے آزادی حاصل کریں گی، فرعونی نظام سے نجات حاصل کریں گی، اس کا بھی قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ضابطہ مقرر کر دیا ہے۔ اسی ضابطے کے تحت فرعونی حکومتیں قائم ہوتی ہیں، اور اسی ضابطے کے تحت فرعونی حکومتیں ختم ہوتی ہیں۔ اللہ کے انہی اصولوں کے مطابق اقوام اسیر ہوتی ہیں فرعونوں کے ہاں،
اور انہی قوانین کے مطابق اقوام فرعونوں کے استبداد سے آزاد ہوتی ہیں۔ یہ اصل قرآن کا ہدف ان مثالوں سے یہ ہے۔ ایک بنی اسرائیل کی مثال ہے، اور انہیں کہا گیا کہ یاد کرو وہ زمانہ جب تمہیں اللہ نے نعمتیں عطا کیں اور ان کے نتیجے میں تمہیں عالمین پر برتری دی، اور اس برتری کے بارے میں فرمایا کہ اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ تمہیں پہلے آل فرعون کی اسارت و قید سے آزادی دلائی ہے۔ یہاں سے تمہاری برتری، تمہاری فضیلت اور تمہارے غلبہ کا سفر شروع ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے۔ خب آل فرعون کیا کرتے تھے بنی اسرائیل کے ساتھ؟ ایک موضوع یہ ہے کہ بنی اسرائیل آل فرعون کے غلام کیسے بنے، یہ انبیاء کی اولاد فرعونوں کے غلام کیسے بن گئے۔ یہ بھی قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ انبیاء کی اولاد کیسے فرعونوں کے استبداد اور چنگل میں جا کر پھنس گئے۔ آج کی موجودہ نسلوں کے لیے بھی یہی بات ہے کہ یہ کیسے فرعونوں کے استبداد میں کیسے مبتلا ہو گئے۔ مثلا پاکستانی قوم کس طرح سے اس قماش کے حکمرانوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، کون سی وجوہات ہیں، قرآن کریم نے اس کا ضابطہ ذکر کر دیا ہے۔ یا ہندوستان کے رہنے والے وہ اس فرعونی نظام میں کیسے گرفتار ہو گئے ہیں، اور کیا اصول و کیا ضوابط تھے جن کے تحت وہ آ کر فرعونی نظام میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اور اسی طرح ایک ایک کر کے ہم آج کے موجودہ انسانی سماج یا اقوام میں سے ہر ایک کو دیکھیں جس قسم کی حکومت میں وہ مبتلا ہیں حکمرانوں میں، ان حکمرانوں تک پہنچنے کا ایک مرحلہ وار عمل سفر طے کیا ہے ان اقوام نے۔ بنی اسرائیل نے بھی وہ سفر طے کیا ہے۔ اولاد انبیاء نے، مکرم ترین اور معزز ترین انسانوں نے پستی کا، زوال کا سفر شروع کیا، اور اس بیچ میں انہیں عزت بھی ملی، احترام بھی ملا حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد حکمرانی میں، عہد حکومت میں۔ لیکن یہ عزت و احترام یہ زیادہ دیر بحال نہیں رکھ سکے، بچا نہیں سکے، یہ فوراً ہی ان سے زائل ہو گیا ان کے اندر موجود خصوصیات و خصائل کی وجہ سے۔ اور دوسری طرف بنی آل فرعون جنہوں نے اس معزز قوم کو اپنا غلام اسیر بنایا، فرعونی نظام کی بھی خصوصیات ہیں جنہوں نے وہ خصوصیات ان کے اوپر مسلط کیں، لاگو کی، ٹھونسیں، اور اس طرح ان کو اپنا اسیر و غلام بنا لیا۔ اب غلامی کے بعد کی داستان یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ غلام تو بن گئے یہ، اور اب ان کی نجات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے۔ لیکن یہ ذکر کیا کہ جس نظام سے تمہیں نجات دی ہے وہ کرتا کیا تھا تمہارے ساتھ، اس نظام میں تمہاری صورتحال کیا تھی، کیا ہوتا تھا تمہارے ساتھ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی ہے، یعنی یاد کرو، اذکروا اذ نجیناکم، یاد رکھو وہ زمانہ یا وہ وقت یا وہ موقع جب تمہیں اللہ نے آل فرعون سے نجات دی۔ یہ نجات کس چیز سے تھی؟ عذاب فرعونی سے۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے، اور انہوں نے تمہیں برے عذاب میں مبتلا کیا ہوا تھا اور دھکیلا ہوا تھا، اور مسلسل تمہیں برے عذاب کی طرف ہی لے کر جا رہے تھے۔ کہ فرائنہ، یہ تعبیر جو قرآن کریم نے استعمال کی ہے یسومونکم، یہ بہت اہم ہے، بنیادی ہے اس نقطے کو سمجھنے کے لیے کہ فرعون کے تحت جب قوم یا فرائنہ یا نظام فرعونی جو استکباری نظام ہے اصل میں،
جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا کہ یہ استبدادی اور استکباری نظام ہے۔ فرعون کی خصوصیات میں سے نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ یہ مستکبر تھا۔ یہ خوب استکباری حکومتیں اقوام کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتی ہیں؟ استکباری حکومتوں سے عوام کو کیا امید و توقع ہونی چاہیے؟ جو عوام کی سب سے بڑی بے خبری، غفلت اور جہالت انہیں قید و بند تک پہنچا دیتی ہے، اسیر کرا دیتی ہے، وہ اس نقطے سے غفلت ہے کہ استکباری، استبدادی یا فرعونی نظام انہیں کوئی سہولت پہنچا سکتا ہے، انہیں کوئی رفاہ پہنچا سکتا ہے، انہیں کوئی سعادت پہنچا سکتا ہے، یا انہیں کوئی انسانی وسائل زندگی گزارنے کے لیے فراہم کر سکتا ہے فرعونی نظام یا نہیں۔ یہ پہلا نقطہ ہے جو اقوام کو استکباری نظام حکومت اور استبدادی نظام حکومت کے بارے میں پہلے سمجھنا ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے کہ ناممکن ہے۔ فرعونی نظام کی ذات میں، اس کی خصلت میں، اس کے مزاج میں یہ ہے کہ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں مسلسل عذاب کی طرف لے کر جائیں گے۔ صوم، سین، واو، میم، سواما، یہ جیسا اہل لغت نے ذکر کیا ہے، اس کا معنی لغوی معنی وہی قرآن میں مد نظر ہے، جیسا مرحوم راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کیا ہے اس کا، کہ صوم دو خصوصیتیں اس معنی کے اندر، ایک جانا اور دوسرا کسی شے کو طلب کرنا۔ جانا اور طلب کرنا، بعض اوقات کسی شے کی طلب کے لیے کوئی جاتا ہے، بسا اوقات نہ طلب نہیں ہوتی، کسی اور مقصد کے تحت جا رہا ہوتا ہے۔ طلب بھی اس کے معنی کہ صوم کے اندر شامل ہے، اور جانا بھی، کسی طرف رخ کر کے حرکت کرنا بھی اس معنی کے اندر شامل ہے۔ اور مقصود یہ ہے کہ کوئی چیز، کوئی ہدف مد نظر رکھ کر اس ہدف کی طلب میں جب کوئی نکلے تو اس کو حرکت صائمہ کہتے ہیں۔ مثلا وہ جانور جو چراگاہوں میں چرانے کے لیے چھوڑ دیے جاتے ہیں، چراگاہوں میں چرتے ہیں، جانوروں کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، فقہ میں بھی اور زکوٰۃ میں بھی ان کا حکم مختلف ہے، صائمہ اور معلوفہ۔ معلوفہ وہ حیوانات ہیں جنہیں باندھ کے گھر کے اندر یا باڑے میں کسی جگہ باندھ کے انہیں چارہ کھلایا جاتا ہے۔ جو چارہ چرنے خود نہیں جاتے بلکہ چارہ ان جانوروں کے پاس پہنچایا جاتا ہے، ان کو معلوفہ کہتے ہیں۔ اور صائمہ وہ جانور ہیں جو چرنے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے چراگاہوں میں چھوڑ دیے جاتے ہیں، مثلا گھروں میں ہوتے ہیں یا جانوروں کے باڑوں میں ہوتے ہیں، اور وہاں سے انہیں ہر روز یا موسم کے لحاظ سے گھروں سے نکال کے چراگاہوں میں لے جایا جاتا ہے، کہ یہاں پر دونوں معنی صوم کے یا سواما کے موجود ہیں۔ جانا، چراگاہ میں جانا، اور غرض یا طلب ہے چراگاہ میں چرنے کے لیے جانا، نہ چراگاہ میں گھومنے کے لیے جانا، چرنے کے لیے، چارہ کھانے کے لیے۔ چونکہ یہ جانور اگر چراگاہ میں جا کر چارہ نہ کھائیں تو انہیں گھر میں باندھ کے کسی نے نہیں کھلانا، چارہ ان تک نہیں پہنچایا جائے گا، انہیں چارہ کے پاس لے جایا جائے گا۔ چارے کے پاس، چراگاہ کے اندر جانوروں کو لے جانا، یہ تصویم ہے، یہ ہانکنا، دھکیلنا اور انہیں ایک مطلوب تک پہنچانا، یہ تصویم کا معنی ہے لغوی۔ قرآن نے یہی معنی یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اول یہ کہ فرعونی نظام انسانوں کو ریوڑ کی طرح ہانکتا ہے۔ یسومونکم، انسان ہدایت نہیں ہے، نہ یہ ان کے لیے
رہنمائی ہے، نہ ان کی تعلیم ہے، نہ ان کی تربیت ہے۔ یسومونکم یعنی ریوڑ کی طرح، جانوروں کی طرح انہیں ہانک کے کسی جہت میں دھکیلا جاتا ہے، کسی خاص مقصد کے لیے، کسی چیز کی طلب کے لیے انہیں دھکیل کے وہاں پر پہنچایا جاتا ہے۔ خوب فرعونی استبدادی نظام عوام کو ریوڑ کی طرح دھکیل کے لے جاتے ہیں کس طرف؟ سوء العذاب، عذاب کی طرف دھکیلتے ہیں۔ یعنی روزانہ معمول یہ ہے، نہ کہ ایک دن، ہفتے کے ایک دن فرعونی استبدادی نظام لوگوں کو عذاب کی طرف لے جاتا ہے، یا کبھی کبھار کوئی بندہ پکڑ کے جیلوں میں بند کر کے اسے سزائیں دیتے ہیں، عذاب دیتے ہیں۔ نہ، روزانہ معمول ہے فرعونوں کا، فرائنہ کا، کہ وہ اقوام کو ہر روز عمر بھر اور ہر نسل کو عذاب کی طرف ہی دھکیل کر لے کر جائیں گے، اور وہ بھی بدترین عذاب کی طرف دھکیل کر لے کر جائیں گے۔ خوب اس کو ہم مشاہدہ کریں، یسومونکم سوء العذاب۔ مثلا آج پاکستان میں مسلمان نسل، موجودہ پاکستانی نسل، اس معنی کو جو قرآن فرعون کے لیے ذکر کر رہا ہے کہ کس طرح فرائنہ بنی اسرائیل کو سوء العذاب تسلیم کر رہے تھے، یہ کام آج اس قوم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یعنی جب سے یہ ملک بنا ہے اور اس کے اوپر استبدادی حکومتیں، استکباری حکومتیں آئی ہیں، اور انہوں نے باری باری اور تسلسل کے ساتھ بلا وقفہ اس قوم کو سوء العذاب کی طرف دھکیلا ہے۔ یعنی بدترین تکلیف دہ زندگی، مشکلوں سے بھری ہوئی زندگی اور الجھنوں والی زندگی، جس زندگی کے اندر کوئی سہولت، کوئی خوشگواری نہیں ہے، اس زندگی کی طرف انہوں نے تسلسل سے انہیں دھکیلا ہے۔ اور اس کے لیے کافی ہے کہ کوئی باشعور پاکستانی اگر اس کو فراغت مل جائے ان مشغولیات سے، لہو و لعب سے اور میڈیا سے، اور وہ اتنا حوصلہ رکھتا ہو کہ اپنے ماضی کی طرف، یعنی اس ملک و قوم کے ماضی کی طرف سفر کر سکے، جیسا قرآن حکم دیتا ہے کہ آپ گزشتہ ادوار میں، گزشتہ حالات میں غور و فکر کرو، ماضی میں۔ اس ماضی میں جائیں ہم، آج موجودہ تاریخ کو شروع کریں کہ انسان کے لیے ان حکومتوں کی طرف سے فراہم کردہ زندگی کیسی ہے؟ آیا خوشحال زندگی ہے، خوشگوار زندگی ہے، آسودہ زندگی ہے، یا تکلیف دہ زندگی ہے؟ تکلیف دہ زندگی ہے، یہی عذاب ہے۔ یہ عذاب اس وقت موجودہ شکل میں موجود ہے۔ اب اس سے پچھلی حکومت میں چلے جائیں، اس میں عذاب تھا، اس سے پچھلی حکومت میں چلے جائیں، اور جتنا آپ آگے کی طرف آئیں عذاب بڑھتا جا رہا ہے، اور یہاں سے پیچھے کی طرف جائیں تو آپ کو سابقہ ادوار میں عذاب کم نظر آتا ہے۔ انہوں نے اپنے حصے کا عذاب دیا اس قوم کو دھکیلا۔ دھکیلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کے لیے جو حکومتی فیصلے کیے، اس قوم کے لیے جو پالیسیاں بنائیں، اس قوم کے لیے جو معیشت اختیار کی، جو انسانی زندگی کے لیے یا عوام کی زندگی کے لیے چارہ جوئی کی ہے، وہ ساری سوء العذاب، سخت زندگی کی طرف کی ہے۔ بس یہی ہے طریقہ کسی قوم کو تسویم الی العذاب کرنا، یعنی ہانکنا، تدریجاً مسلسل اس کو ہانکتے ہوئے بدترین عذاب اور بدترین زندگی تک پہنچا دینا۔ یہ فرعونی نظام کی خصلت ہے، یعنی یہ علامت ہے، پہچان ہے۔ اس سے ہم فرعونی نظام کی تشخیص کر سکتے ہیں کہ جو انہی لوگوں کو، اپنی قوم کو بدترین عذاب کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ سوء العذاب یعنی برا عذاب، اور عذاب کے بارے میں پہلے معنی کیا تھا کہ مفسرین بھی اور اہل لغت بھی مشوش ہیں، لیکن حقیقت میں تشویش ہونی نہیں چاہیے تھی۔ بعض افراد کی وجہ سے تشویش پیدا ہو جاتی ہے۔ کوئی ایک بزرگ ایک قول یا رجحان ظاہر کرتا ہے، دوسرے اس کے احترام میں
اس کو آگے منتقل کر دیتے ہیں، اور اس طرح وہ ایک ذہن کی تشویش سارے اذہان میں منتقل کر دیتے ہیں بزرگ پرستی کی وجہ سے۔ لیکن جیسا قرآن فرماتا ہے کہ آپ غور کریں، تعقل کریں، تفکر کریں کہ اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے، بزرگ سے بھی، علمی بزرگ سے بھی، تو آپ اس کو تکرار نہ کریں، آپ اس کی اصلاح کر لیں، چونکہ آپ کو اللہ نے اسے عقل دی ہے، آپ کو بھی دی ہوئی ہے، اسے غور فکر کا حکم ہے، آپ کو بھی ہے، اسے تفقع کا حکم ہے، آپ کو بھی حکم تفقع ہے، اور آپ کو یوں نہیں کہ اسے تفقع کا حکم ہے اور آپ کو اس کی تقلید کا حکم ہے، وہی حکم جو اس کے لیے تھا وہی آپ کے لیے بھی ہے۔ اگر اس نے تفقع کر کے کوئی غلطی کی ہے تو آپ بھی پھر غلطی کریں گے، آپ بھی نہ کریں، لیکن اگر اس نے تفقع کر کے اچھا کام کیا ہے تو یہ اچھا کام آپ کریں، آپ سارے تکرار کریں اس کو۔ عذاب، عذب اس معنی و رکاوٹ کو کہتے ہیں جو کسی مطلوبہ چیز، ضروری چیز یا خوشگوار چیز کے آگے حائل کر دی جاتی ہے۔ انسان کی ضروریات زندگی، یا جس کو ہم آج اپنی زبان میں کہتے ہیں وسائل زندگی، ضروری چیزیں جو انسان کی زندگی کے لیے اشد ضروری ہیں، ہر پہلو سے زندگی کا جو جامع مکمل نظام ہے اس کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہیں، اگر وہ ساری انسان کو فراہم ہوں تو انسان کو زندگی میں آسودگی نصیب ہوتی ہے، احساس محسوس ہوتا ہے، خوشگواری، یعنی اچھا، ملائم، اور انسان کو سکون باطنی ایک نصیب ہوتا ہے، ظاہری مشقت بھی نہیں ہوتی اور باطنی کرب بھی نہیں ہوتا، سہولت کے ساتھ انسان زندگی گزار رہا ہے، یعنی جتنا کھانا چاہیے وہ ہمیشہ میسر ہے اس کو، صحت و تندرستی کے لیے جو دوا چاہیے وہ ہمیشہ اس کے اختیار میں ہے اور پہنچ میں ہے، اسی طرح رہنے کے لیے جتنی جگہ چاہیے وہ بقدر کافی اس کے پاس موجود ہے، باقی آرام و آسائش کے لیے جتنی چیزیں انسان کو درکار ہیں وہ ساری اگر موجود ہوں ہر فرد کے پاس، ہر خاندان کے پاس، یہ آسودہ زندگی ہے۔ لیکن اگر یہ وسائل نہ ہو انسان کے پاس، محروم ہو انسان ان سے، وسائل زندگی سے محرومی کے نتیجے میں اس کے برعکس احساس پیدا ہوتا ہے، یعنی خوشگواری کے بجائے ناگوار احساس پیدا ہوتا ہے، تکلیف کا احساس پیدا ہوتا ہے، دکھ و درد کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور ناراحتی کا انسان کو احساس پیدا ہوتا ہے۔ محرومی، وسائل سے محرومی انسان کے لیے تکلیف دہ ہے۔ یہ محرومی کیوں ہوئی وسائل زندگی سے؟ مثلاً آج ہماری قوم کی ایک بڑی اکثریت بنیادی ضروریات زندگی سے کیوں محروم ہیں؟ اس محرومیت میں ایک بڑا حصہ ان کا اپنا ہے، اپنا کردار، اپنا ارادہ، اپنی سستی، اپنی نالائقی، اپنی غلط سوچ، اپنے غلط فیصلے، اپنا غلط طرز تفکر، اور دوسروں کی دیکھا دیکھی، بھیڑ چال، یہ ساری چیزیں باعث بنی ہیں کہ ایک محرومیت کا بڑا حصہ اس چیز نے ان کے اوپر مسلط کیا ہے، خود اپنی طرف جو ان کے اپنے اندر عوامل موجود تھے۔ اور محرومیت کا دوسرا بڑا حصہ حکمرانوں نے مسلط کیا ہے کہ آج لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں، یا اگر بنیادی ضرورتوں تک پہنچتے ہیں تو بہت دشواری کے ساتھ پہنچتے ہیں، آسودگی نہیں ہے۔ یہ ناگواری محرومیت کا نتیجہ ہے جو محرومیت حکومت نے پیدا کی ہے، اور عذاب اسی رکاوٹ کو کہتے ہیں جو خوشگواری یا وسائل زندگی تک پہنچنے کی راہ میں حائل کر دیے جائیں، جو موانع جن کا نتیجہ محرومی اور تنگی اور تنگ دستی اور تکلیف ہے، اس کو عذاب کہتے ہیں۔ پس خوشگواری تک پہنچنا، یہ عذب کا معنی یہ لازمہ معنی ہے کہ جب موانع ہٹا دیے جائیں تو آگے خوشگواری ہے، اور اگر موانع موجود ہوں تو اس صورت میں ناگواری و تکلیف ہے۔ تکلیف عذاب کا اصلی معنی نہیں ہے، اصلی معنی کا لازمہ ہے، اصلی معنی عذاب کا موانع پیدا کرنا، ایجاد کرنا ہے۔
وسائل زندگی یا سہولیات زندگی کی راہ میں جن چیزوں سے انسان کو زندگی میں خوشگواری نصیب ہوتی ہے ان کی راہ میں معنی ایجاد کرنا یہ عزب ہے، اور اس عزب کا نتیجہ اگر یہ عزب حائل ہو تو تکلیف ہے، اور تکلیف عزب کا لازمہ ہے، اس ممانعت کا لازمہ ہے، لیکن جو استعمال ہوتا ہے زیادہ تر وہ اس تکلیف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے موانع جن کے نتیجے میں انسان کو یہ تکلیف پہنچی ہے، اور وہ جو لغت میں استعمال کیا گیا ہے معنی کہ عذب کا معنی مٹھاس بھی ہے، جیسے قرآن نے بھی ماء عذب کہا ہے میٹھا پانی، تو وہ بھی اسی معنی کا لازمہ ہے کہ اگر یہ معنی ہٹا دیا جائے پانی کے اوپر سے تو نیچے خوشگوار پانی ہے۔ اصل عذب کہتے ہیں اس میل کچیل کو، خس و خاشاک کو، جو بارش کے نتیجے میں جمع ہونے والے پانی کے سطح پر تنکے، بوسا اور بہت ساری چیزیں، ہلکی چیزیں پانی کے اوپر جمع ہو کے پردہ سا بنا لیتی ہیں، پانی کو چھپا لیتی ہیں۔ یہ جوہڑوں کا پانی عموماً ان کے اوپر اس طرح کا خس و خاشاک کی ایک تہ بن جاتی ہے، اس تہ کو عذب کہتے ہیں۔ اس تہ کے نیچے خوشگوار میٹھا پانی ہے، اور یہ تہ انسان کو پانی سے دور رکھے ہوئے ہے، جانور کو پانی سے محروم رکھے ہوئے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ پانی نہیں ہے، چونکہ وہ سطح زمین ہی نظر آتی ہے۔ خس و خاشاک جب پانی کے اوپر جمع ہو جائے، اکٹھا ہو جائے، تو ایسے لگتا ہے کہ یہ بھی زمین ہی ہے، نیچے پانی نہیں ہے۔ فرعونی نظام، استبدادی نظام جو کام کرتا ہے، عوام کو بدترین عذاب کی طرف دھکیل کے لے جاتا ہے، یعنی فرعونی نظام نے عوام کا رخ ہی تکلیفوں کی طرف اور محرومیت کی طرف کیا ہوا ہوتا ہے، اور ریوڑ کی طرح ان کو ہانک کے ان تکالیف کے اندر پہنچا دیتے ہیں، جا کر وہاں ان کو دھکیلتے رہتے ہیں۔ چونکہ ہر روز نئی نسل پیدا ہو رہی ہے تو ہر نسل کو انہیں روزانہ کی بنیاد پر عذاب کی طرف دھکیلنا ہوتا ہے، جیسے روزانہ مہنگائی کرنا، روزانہ قیمتیں بڑھا دینا، روزانہ ٹیکس لگا دینا، روزانہ اشیاء کے دام بڑھا دینا، ان کی قلت پیدا کر دینا اور دشواری پیدا کر دینا ان چیزوں کے حصول میں، یہ روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ یہی تصمیم ہے، یعنی دھکیلنا امت کو، قوم کو مشکلات کی طرف، جن مشکلات کے نتیجے میں ان کے لیے سختیاں پیدا ہو جائیں۔ یہ فرعونی نظام کا ایک لازمہ ہے، اس سے فرعونی نظام پہچانا جاتا ہے، استبدادی نظام۔ اب ممکن ہے یہ فرعونی نظام عوام کے ووٹوں سے بنا ہوا ہو۔ فرعون اس کو نہیں کہتے جو حتماً موروثی اقتدار کا مالک ہو یا جس نے طاقت کے ذریعے قبضہ کر لیا ہو، ممکن ہے عوام کے تعاون سے اس نے یہ کام کیا ہو، اسی ریوڑ کی تعاون سے اس نے اقتدار حاصل کیا ہو، اور اسی ریوڑ کو دوبارہ عذاب کی طرف لے کے جا رہا ہو، جیسا پاکستان کے اندر ہوتا ہے یا جمہوری ممالک میں ہوتا ہے کہ جس حکمران کو یا جس جماعت کو چنتے ہیں وہ منتخب ہو کے انہی کو عذاب کی طرف دھکیل کے لے جاتا ہے، اور یہ کام تکرار ہوتا ہے، اور لوگوں کو اس فرعونی مزاج کی سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، لہٰذا وہ اس کی تقویت بھی کرتے ہیں، اس کا ساتھ بھی دیتے ہیں، اور اس کی حمایت بھی کرتے ہیں، اور اس میں شریک بھی ہوتے ہیں۔ یعنی انہیں عوام کو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم خود یا ہمارے ابناء وہ اسی فرعونی نظام کا حصہ بنیں، کچھ سہم ہمیں بھی مل جائے، ہم بھی اس عذاب دینے والے نظام کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم بھی ہوں اس کے اندر۔ اور فرعونی نظام بنی اسرائیل کے ساتھ جو کام کرتا تھا وہ یہ کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، ایک تو عام اس کا عنوان ذکر کر دیا، یسومونکم سوء العذاب، یہ کافی تھا فرعونی نظام کے تعارف کے لیے، یہ خصوصیت کافی تھی کہ فرعونی نظام وہ ہوتا ہے جو مسلسل بلا وقفہ لوگوں کو عذاب کی طرف، دشوار و ناگوار زندگی کی طرف دھکیل رہا ہوتا ہے۔ ہر روز ان کے لیے نئی مشکلات
ایجاد کر رہا ہے، لیکن اس پر مزید، اس عذاب پر مزید ایک خصوصیت زیادہ نمایاں کر کے بیان کر دی ہے کہ اسی عذاب کا مصداق ہے، یعنی اس کو اصطلاح میں کہیں گے ہم کہ خاص مصداق کو اس عمومی قاعدے کے بعد مثال کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ تصویم الی العذاب منحصر نہیں ہے اسی ایک فعل کے اندر، قتل ابناء اور استحیاء نساء میں، بلکہ وہ عذاب ہر طرح کا ہے، ہر پہلو سے ہے۔ چونکہ فرعون کے لیے سورہ قصص میں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فرعون یستضعف طائفۃ منہم، یعنی پہلے وہ اپنی مرضی کے سماجی طبقات بناتا ہے، طبقہ بندی کرتا ہے، سماجی ڈھانچہ بناتا ہے اپنی مرضی کا، اور پھر انہیں اپنا پیروکار بنا لیتا ہے۔ اس عمل شیعہ کے بعد، تشیع کے بعد، پھر دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ ان میں سے تشخیص دیتا ہے طائفہ، وہ گروہ جسے کمزور رکھنا ہے، یستضعف طائفۃ منہم، انہی شیعہ میں سے اب ایک طائفہ چن کر اس کو کمزور کرنا ہے، اس کمزوری کے لیے ہر حربہ استعمال کرنا ہے، یعنی انہیں کسی پہلو سے بھی طاقتور نہیں ہونے دینا، قوی نہیں ہونے دینا، وہ مسلسل رہیں، ضعیف رہیں، زمین بوس رہیں، فقیر رہیں، مسکین رہیں، محروم رہیں اور تکلیف میں رہیں، عذاب میں رہیں۔ یہ اس استضعاف کا عملی طریقہ ہے، عذاب میں مبتلا رکھنا۔ لیکن استضعاف بنی اسرائیل کے لیے جو اس نے کام انجام دیا ایک، اور اس کو قرآن نے نمایاں کر کے ذکر کیا ہے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بچوں کو، ابناء کو ذبح کرتا ہے اور تمہاری عورتوں کو وہ زندہ رکھتا تھا، اور اس میں تمہارے لیے بلا تھی تمہارے رب کی طرف سے، اور عظیم بلا تھی۔ ذبح ابناء یہ فرعونی خصوصی اقدام تھا، نسل کشی بنی اسرائیل کی، یعنی ان کے بچوں کو، مردوں کو مار دینا، ان کے لڑکوں کو قتل کر دینا اور عورتوں کو زندہ رکھنا۔ چونکہ بنیادی طور پر فرعونی نظام نے اس طائفہ کو کمزور بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، یستضعف، ان کو مستضعف رکھنا ہے، تو مستضعف اسی صورت میں ہوتے ہیں کہ جب قوت ان کی سلب کر لی جائے، ان کی مالی طاقت بھی سلب کر لی جائے، ان کی افرادی قوت بھی سلب کر لی جائے، ان کی سماجی حیثیت، طاقت، جس پہلو سے بھی طاقت ان کے لیے کوئی چیز بنتی ہے اسے ان سے دور کر دیا جائے، طاقت اور قوت ان کے اندر نہ آنے پائے۔ اور اسی حکمت عملی کا، فرعونی استبدادی استکباری حکمت عملی کا ایک شک یا ضابطہ یہ تھا کہ ان کے بچوں کو قتل کر دو، جب یہ چھوٹے ہی ہوں، پیدا ہوں تو ان کو قتل کر دو، اس قوم کے اندر یہ طاقت نہ پیدا ہو، یعنی مرد ان کے اندر پیدا نہ ہو، چونکہ قومی ڈھانچے کے اندر عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، لیکن سماجی ترکیب میں مرد کا ایک اپنا علیحدہ کردار ہے اور عورتوں کا اپنا علیحدہ کردار ہے۔ تاریخ بشریت میں ہم دیکھ لیں اور آج موجودہ زمانے میں بھی دیکھ لیں، حتیٰ وہ لوگ جو افراط کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں، اور بعض حتیٰ عورتوں کو گفتگو کی حد تک، کہنے کی حد تک، تشہیر کی حد تک مردوں پر برتری دیتے ہیں، عملی طور پر ان کے معاشروں میں بھی زمام امر مردوں کے ہاتھ میں ہی ہے۔ مثلاً جو فیمنسٹ معاشرے ہیں یا طبقات ہیں یا حکومتیں ہیں، وہاں پر بھی دیکھیں تو سارے طاقت کے کام اور پاور کے کام سارے مردوں کے ذریعے سے انجام پاتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک واضح بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقت کا نظام ایسے بنایا ہے کہ عورت کو مختلف خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا ہے، مرد کو ایک علیحدہ خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ہم کسی دین کی طرف رجوع نہ کریں، کسی مذہب سے نہ پوچھیں عورت اور مرد کے بارے میں وہ مذہب کیا کہتا ہے، خود عورت اور مرد کو دیکھ لیں آپ،
دونوں کا جائزہ لے لیں، معائنہ کر لیں، تو آپ کو مشاہدے سے کیا نظر آتا ہے؟ کیا مشاہدے میں عورتیں مردوں سے زیادہ طاقتور نظر آتی ہیں، یا عورتیں مردوں سے زیادہ میدانی کام کر سکتی ہیں؟ عورتیں وہ سارے کام جو مرد کر لیتے ہیں وہ اور ساری کام عورتیں کر لیتی ہیں؟ خوب مشاہدہ بھی یہی ہے، سب انسانوں کا یہی ہے، چونکہ ایک اللہ کی خلقت کی حکمت ہے کہ عورت و مرد کو اللہ نے دو شکلوں میں بنایا ہے، انسان ہیں دونوں، روح کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، یعنی روح دونوں کی انسانی ہے، روح مذکر و مؤنث بھی نہیں ہے، یوں نہیں ہے کہ روحیں بھی مؤنث روحیں ہیں اور مرد مذکر روحیں ہیں۔ روح مذکر و مؤنث یہ جسم اجسام کی تقسیم ہے، جسم مذکر اور مؤنث میں تقسیم ہوتے ہیں۔ جیسے ملائکہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کی توبیخ کی اس بیہودہ بات پر کہ وہ ملائکہ کو کہتے تھے یہ اناث ہیں، یہ لڑکیاں ہیں، ملائکہ عورتیں ہیں۔ کیوں؟ کہ صیغے عورت والے مؤنث والے ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، عربی صیغے ان کے لیے مؤنث والے استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں یا لڑکیاں کہتے تھے۔ خوب اس کو شدید قرآن نے مذمت کی ہے کہ یہ بیہودہ بات ہے ان کی۔ ملائکہ کے بارے میں یہ بحث ہی نہیں ہے کہ وہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، وہ نر ہیں یا مادہ ہیں، کیوں کہ وہ مجسم نہیں ہیں، اجسام نہیں ہیں ملائکہ، اور جو چیز جسم نہیں ہے اس کے بارے میں نر و مادہ ایک توہم ہے، انسانی گمراہی ہے، ذہنی گمراہی ہے توہم کے نتیجے میں، کہ جو چیز روح ہے جسم سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے اس کو بھی ہم نر اور مادہ میں تقسیم کر دیں۔ نر و مادہ اجسام ہیں، اجسام سارے نر و مادہ کی صورت میں ہیں، ان کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا ہے۔ لہٰذا روح عورت اور مرد کی، وہ عورت اور مرد نہیں ہے، روح عورت اور مرد دونوں کی ناس ہے، انسان ہے، انسان دونوں کا نام ہے، مشترکہ نام ہے۔ عورت بھی انسان ہے، اتنی انسان ہے جتنا مرد انسان ہے، اور مرد بھی اتنا انسان ہے جتنی عورت انسان ہے، اور دونوں کا قانون ایک ہے، یعنی انسانی اصول ضوابط، دونوں کی خلقت، دونوں کی پرورش، دونوں کی نشو و نما، دونوں کا تکامل، دونوں کا آگے اپنے مقصد خلقت تک پہنچنے کا نظام ایک ہے، دونوں کے لیے دین ایک ہے، دونوں کے لیے ہدایت ایک ہے، دونوں کے لیے رہنمائی ایک ہے، میدان ایک ہے۔ لیکن دونوں کو جب اس جسمانی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے تو وہاں پر یہ تفریق رکھی ہے کہ ایک کا وجود انوثت والا ہے اور ایک کا وجود مذکر والا ہے۔ یہ جو مؤنث ہے اس کے اپنے طبیعی وجود کے مطابق اس کی ذمہ داریاں اور اس کا کردار بھی ہے، اور دوسری طرف جو مذکر ہے اس کے اپنی توانائیوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو فطری طور پر، طبعی طور پر یا دینی طور پر اس کے لیے فرائض و ذمہ داریاں مقرر کی ہیں۔ تو ہم اگر طبعی طور پر ہی رہیں، ہم ادیان کی تعلیمات کو نہ بھی اگر مد نظر رکھیں، ان سے صرف نظر کر کے فقط عورت اور مرد کے مزاج و طبیعت کو دیکھیں، جسم کو دیکھیں، تو طاقت و قوت مرد کے اندر ہے۔ خوب اگر کسی قوم کو کمزور کرنا ہو، اس کی طاقت چھین لے، مثلا اس کی عورتیں مار دی جائیں خدا نخواستہ اور مردوں کو زندہ رہنے دیا جائے، یہ نقصان ہے، لیکن یہ قوم کمزور نہیں ہوگی چونکہ اس قوم کے مرد زندہ ہیں۔ لیکن جس قوم کے مرد مار دیے جائیں اور عورتیں چھوڑ دی جائیں، وہ کمزور قوم ہے، وہ ضعیف ہے۔ لہٰذا فرعونی نظام کی استضعافی حکمت عملی، یعنی قوم کو کمزور رکھنا، ضعیف رکھنا، اس کے اقدامات میں سے ایک اہم قدم یہ تھا کہ ان کے مردوں کو، بچوں کو مار دو۔ خوب اور جسمانی قتل کرتے تھے، یعنی ذبح کا مطلب ہوتا ہے گلا کاٹنا، گلا کاٹ دیتے تھے، جو ہی بچے بنی اسرائیل کے پیدا ہوتے تھے انہیں کاٹ دیتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم آج بھی اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ جب ایک بڑی آبادی ہو اور اس کے اندر
حکومتی اہلکار ہوں، وہ حکومتی اہلکار جب مامور کر دیے جاتے ہیں کہ یہ کام آپ قوم کے اندر جا کے گھر گھر جا کے یہ کام کریں، تو ان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ اور یوں نہیں کہ سارے افراد، ہر گھر کے رہنے والے، ان کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ بچے جو ہی پیدا ہوتا ہے تو اس کو ہاتھ پہ رکھ کے دروازے کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، جو ہی فرعونی اہلکار آتا ہے فوجی یا پولیس والا، اور اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ ذبح کر دیں۔ ایسے تو نہیں ہوتا۔ انسانی مزاج میں ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، دفاع کرتا ہے، تحفظ دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کی پوری کوشش تھی کہ اپنے بچوں کو بچائیں، ان کو فرعونوں کے ہاتھوں نہ چڑھنے دیں، اور فرعونوں کی کوشش تھی کہ ان بچوں کو جتنا زیادہ ہو سکے معلوم کر کے، خبر لے کے، اور ان کو ذبح کر دیں۔ لیکن نہ فرعونی اس اہلکاروں کے اندر یہ طاقت تھی کہ تمام بچے صفحہ ہستی سے بنی اسرائیل کے مٹا دیں، یہ ناممکن ہے، معمولاً نہیں ہو سکتا، محال ہے یہ کام ہونا۔ مثلاً ہم آج اپنے ملک میں دیکھیں، ہر روز ہر شہر میں، لاہور کراچی میں زیادہ اور باقی شہروں میں بھی کم و بیش روزانہ کی بات معمول بن گیا ہے، روزانہ ڈاکو ڈکیتیاں کرتے ہیں اور لوگوں کو مار دیتے ہیں، موبائل چھینتے ہیں، بٹوا چھینتے ہیں، پرس چھینتے ہیں، مزاحمت کریں یا نہ کریں گولی مار دیتے ہیں۔ ہر روز یہ معمول بن گیا ہے، اور حکومت نے پولیس، ڈاکوؤں سے کہیں زیادہ پولیس رکھی ہوئی ہے کہ ان ڈاکوؤں کو پکڑیں، لیکن پولیس کوشش کے باوجود تمام ڈاکو نہیں پکڑ سکتی، بلکہ ایک ڈاکو بھی نہیں پکڑ سکتی۔ اسی طرح ہماری فوج ہے، ہماری پولیس اور فوج دونوں مل کے دہشت گرد ختم کرنا چاہتے ہیں، اور دہشت گرد اتنے نہیں ہیں جتنی فوج ہے، فوجی زیادہ ہیں، دہشت گرد کم ہیں، اور یہ اعلان بھی کرتے ہیں، آپریشن بھی کرتے ہیں، اور حملہ کاروائی بھی کرتے ہیں، باقاعدہ جا کے گھروں کے اندر، ایک ایک گھر کے اندر جا کے کاروائی کر کے دہشت گرد پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نہیں پکڑ سکتے، پھر بھی دہشت گرد محفوظ رہتے ہیں۔ خوب یہ تو ایک عرفی کام ہے، روزمرہ کا کام ہے کہ اگر حکومت چاہے بھی کچھ افراد کو پکڑنا، کنٹرول کرنا، مارنا، اور لوگ نہ چاہتے ہوں یہ کام نہ ہو، تو حکومت اپنی ایما میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کچھ حد تک کرتی ہے، یہ نقصان کرتی ہے، لیکن یوں نہیں کہ بالکل صفایا کر دیتی ہے۔ کوئی بھی حکومت نہیں کر سکتی یہ کام، اور تاریخ بھی نہیں بتاتی کہ یہ کسی نے کیا ہو۔ مثلا جب مسلمان حکومتیں تھیں تو وہ بھی چاہتے تھے کچھ لوگوں کو ختم کریں، لیکن نہیں کر سکے۔ اسی طرح جیسے بنو امیہ نے بالخصوص، یہی جو آل فرعون کی طرف قرآن نے نسبت دی ہے، یستضعف طائفۃ منہم، بنی اسرائیل کو، اس طائفے کو فرعون نے انتخاب کیا کہ ان کو کمزور رکھنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے، اور قتل ابناء ان کا کیا۔ بنو امیہ نے یہی کام اہل البیت کے لیے کیا، اور فرعون سے زیادہ سختی کے ساتھ کیا، فرعون سے زیادہ طاقت کے ساتھ کیا، زیادہ منظم انداز میں کیا۔ جلاد صفت لوگ، حجاج ابن یوسف جیسے جلاد، اور بصر ابن ارطاد جیسے جلاد، اور اس طرح ایک ایک کر کے وہ حکمران بھی جلاد تھے، اور ان کے آگے جو اہلکار تھے وہ حکمرانوں سے بھی زیادہ بڑے جلاد تھے، اور ان کو باقاعدہ حکم تھا کہ یہ جہاں پر بھی علوی ہاشمی دیکھیں، اہل البیت کے خاندان کا یا اہل البیت سے منسلک کوئی فرد دیکھیں، اس کو مار دیں، اور انہوں نے مارا، یعنی ذرا برابر رحم نہیں کیا، لیکن یہ نسل ختم نہیں کر سکے۔ بلکہ جیسے علی علیہ السلام کا فرمانا ہے نہج البلاغہ میں، قصار کلمات میں اور حکم میں، کہ بقیت السیف، یہ اکثر و عددن، یہ بقیت السیف جو تلواروں سے بچ جاتے ہیں، یعنی دشمنوں کی یلغار سے جو لوگ بچ جاتے ہیں ان کی نسلیں زیادہ پھیلتی ہیں، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل البیت کے خاندان سے زیادہ نفری پھیلی آج پوری دنیا میں ہے، باوجود اس کے کہ بنو امیہ نے سب کو ختم کرنا چاہا، نسل ختم کرنا چاہی،
لیکن یوں نہیں کہ آگے اہل البیت آمادہ ہوتے تھے بنو امیہ کے لیے کہ آپ آئیں، ہم اپنے بچے آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ قتل کر دیں۔ بنی اسرائیل بھی ایسے نہیں تھے کہ جب حکومتی نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے کہ قتل ابنا کرو بنی اسرائیل کے، تو بنی اسرائیل اپنے بچوں کو پیدا کر کے ان کے حوالے نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہ قانون تھا ان کا، جس طرح بنو امیہ کا قانون تھا اہل البیت کو ختم کرنا، اور انہوں نے کیا، یعنی انہوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں۔ لیکن یہ ایک سماجی ضابطہ ہے کہ جب آپ معاشرتی سطح پر، اجتماعی سطح پر اس طرح کا قدم اٹھانے جاتے ہیں تو یوں نہیں کہ وہ سارا معاشرہ، ہر چیز آپ کے اختیار میں ہے، دوسرے عوامل بھی سماجی موجود ہوتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں، یہ اپنا کام کرتے ہیں۔ لہٰذا بنی اسرائیل کا قتل عام کا حکم تھا یذبح ابناءہم، اس لیے کہ ان کو کمزور رکھنا ہے۔ اب قرآن میں وہ وجہ نہیں ذکر کی گئی جو روایات کے اندر ہے۔ روایات میں ہے کہ منجمین نے یا غیب گو لوگوں نے فرعون کو کہا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا تختہ الٹ دے گا، اور اس سے بچنے کے لیے اس نے یہ قتل عام کا حکم دیا۔ لیکن قرآن نے جو موضوع تحلیل پیش کی ہے وہ یہ کہ چونکہ فرعون مستکبر تھا اور اس کی استکباریت کا ایک لازمہ اس کی استضعافی پالیسی تھی کہ ایک گروہ کو اس نے کمزور رکھنا ہے۔ بے شک منجم نہ بھی کہیں، مثلا برفرض کے بنی اسرائیل میں کوئی فرد پیدا نہیں ہوگا جو تیری حکومت کے لیے خطرہ ہو، پھر بھی بنی اسرائیل کو ختم کرنا ہے۔ منجموں کے بغیر بھی ایک قوم کے اندر یہ تشخیص دی جا سکتی ہے کہ یہ لوگ اگر آسودہ رہے، یہ لوگ اگر چلتے رہیں معمول کے مطابق، اپنی نسل بڑھاتے رہیں، اپنا بنیاد بناتے رہیں، تو یہ کسی وقت بھی جا کر خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ جیسا بنو امیہ کو یہ معلوم تھا کہ اہل البیت کا جو خاندانی پس منظر ہے، جو دینی پس منظر ہے، جو سماجی پس منظر ہے، یہ کبھی بھی بنو امیہ کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ہرگز ناممکن ہے کہ اہل البیت کا کوئی فرد بنو امیہ کو تسلیم کر لے۔ نہ صرف بنو امیہ، طاغوت کو، حتیٰ بنو امیہ تو دشمن تھے اہل البیت کے، پہلے سے ہی دشمن تھے، اسلام سے پہلے سے ہی دشمن تھے۔ بنو عباس جو ہاشمی تھے، خاندان کے لحاظ سے اہل البیت کے خاندان سے ہیں، بنو ہاشم ہیں، اہل البیت بھی بنو ہاشم ہیں، بنو عباس بھی بنو ہاشم ہیں۔ خوب ان کا تسلط بھی اہل البیت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ قوم، یہ قبیلہ، یہ خاندان، اس کی خصوصیات ایسی ہیں کہ یہ کبھی بھی کسی طاغوت کے تحت نہیں آئیں گے، کسی کی بیعت نہیں کریں گے، کسی کے ہاں جھکیں گے نہیں، تسلیم نہیں ہوں گے۔ یہ یوں نہیں تھا کہ منجمین نے بنو امیہ کو بتایا ہوا تھا، بلکہ بنو امیہ کے زیرک افراد نے بنو ہاشم کا یہ پوٹینشل پڑھ لیا تھا کہ سماجی طور پر یہ طبقہ جن خصوصیات کا مالک ہے، یہ جھکنے والے نہیں ہیں، یہ تسلیم ہونے والے نہیں ہیں، اور یہ آرام سے بیٹھنے والے بھی نہیں ہیں۔ یہ کوئی معمولی آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ ہم مثلا اپنے ملک میں مختلف طبقات کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چند قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں۔ مثلا جیسے ایک ہمارے ہاں شاید اتنا واقعیت نہ رکھتی ہو یہ چیز، لیکن عرفی طور پر، عام طور پر یہ تأثر قائم ہوتا ہے، مزاج، مختلف اقوام کا مزاج پاکستان میں، جیسے پنجابیوں کا ایک اپنا مزاج ہے، اسی طرح پشتونوں کا ایک اپنا مزاج ہے، سندھیوں کا ایک اپنا مزاج ہے، بلوچوں کا ایک اپنا مزاج ہے، اور بالکل مختلف مزاج ہیں ان کے۔ ان مزاجوں کے مطابق اب اگر کوئی حکومت آئے، کوئی پالیسی بنانا چاہے، تو اس مزاج کے جو جن کو آشنائی ہے، تھوڑی بہت بھی آگاہی ہے، وہ تشخیص دے سکتے ہیں کہ اس قانون کے مقابلے میں پنجابی کیا رد عمل دکھائیں گے، سندھی کیا رد عمل دکھائیں گے، پشتون کیا رد عمل دکھائیں گے، بلوچ کیا رد عمل دکھائیں گے۔ یہ مثالیں ہیں، ورنہ پاکستان میں تو شاید ہزاروں قبائل
وہ ہزاروں ذاتیں و نسلیں ہیں، اور ہر ایک عکس العمل کے لحاظ سے، رد عمل کے لحاظ سے مختلف حیثیت رکھتے ہیں۔ یا مثلاً ہم علماء میں بسا اوقات دیکھتے ہیں کہ علماء بھائی کہ ایک نصاب ایک دین پڑھا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار وہ اپنے نسلی اور خاندانی عنوان ذکر کرتے ہیں۔ مثلا پاکستان کے ابھی موجودہ علماء و سابقہ علماء، شیعہ سنی سارے، ان میں سے کتنے علماء ایسے تھے کہ میں بلوچ ہوں، بلوچ کبھی یہ کام نہیں کرتا۔ یا کوئی مولانا ہے وہ ڈٹ کے کہہ دیتا ہے میں پٹھان ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے میں پٹھان ہوں۔ یعنی اب وہ یہ نہیں کہتا کہ میری دینی تربیت یہ ہے یا فلاں، وہ اپنی نسل کے مزاج کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ قوم ایسی ہے، یہ تسلیم نہیں ہوتے، یا یہ سمجھوتا نہیں کرتے، یا یہ مصالحت نہیں کرتے، یا یہ تفاہم نہیں کرتے۔ خوب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر قومی مزاج بنے ہوئے ہیں، اور ہر انسان سمجھتا ہے کہ یہ قومی مزاج یا یہ قبیلے کا مزاج اس بات کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ مثلاً کوئی بھی پاکستان کے اندر عمل حکومت کرتی ہے، جیسے ابھی حکومت نے کیا ہے، پاکستانی قوم کو سوء العذاب یسومون سوء العذاب، پاکستانی قوم کو ہر حکومت مسلسل عذاب کی طرف لے کے جا رہے ہیں، لیکن یہ قوم کسی جگہ بھی اس عذاب پر یا اس تصمیم پر احتجاج نہیں کرتے۔ جب مہنگائی بڑھاتے ہیں تو دو چار جگتیں نہیں بنا لیتے ہیں مہنگائی کے بارے میں، لیکن یہ ہرگز عمل نہیں کرتے کہ اس مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کوئی عکس العمل دکھانا ہے یا احتجاج کرنا ہے۔ جتنی ان کی تذلیل کی جائے، جتنی ان کی تحقیر کی جائے، جتنی ان کی توہین کی جائے، اس کا رد عمل جگتوں سے اور لطیفے بنا کے اپنے آپ کو یہ معتدل کر لیتے ہیں، لیکن عملاً اس کو رد نہیں کرتے۔ یعنی کوئی بھی قانون جب بنتا ہے، کوئی بھی ضابطہ ان کے لیے بنتا ہے، مثلاً جب پٹرول مہنگا ہوتا ہے تو فوراً پٹرول پمپوں کے جا کے رش کر لیتے ہیں کہ مہنگائی کے ٹائم سے پہلے ٹینکی موٹر سائیکل کی بھروا لیں، یعنی 2 لیٹر ڈلوا دیں۔ یعنی اس طرف دوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے کہ خوب آج سستا ڈالوں گا، کل تو مہنگا ڈلوانا پڑے گا، اس کل کے لیے مجھے آج ہی موٹر سائیکل بند کر دوں، گاڑیاں بند کر دوں۔ ہم احتجاج کریں، حکومت کو مجبور کریں، اپنے فیصلے واپس لیں، یہ کام نہیں کرتے۔ مثلاً ہم ابھی موجودہ فرعونی نظام، جو مکمل فرعونی نظام ہے، 100% فرعونی نظام ہے، وہ ہندوستان میں مودی نظام حکومت ہے۔ یہ 2 طبقات کو دباؤ میں رکھے ہوئے ہیں، ایک مسلمانوں کو اور سکھوں کو۔ سکھوں کے لیے اس نے، چونکہ سکھ پنجاب میں ہیں، پنجاب ہندوستان کا وہ خطہ ہے جہاں سے تقریباً پورے ہندوستان کا غلہ پنجاب میں، ہندوستان کے پنجاب میں پیدا ہوتا ہے اور پورے ہندوستان کو سپلائی ہوتا ہے۔ بعض دیگر علاقوں میں بھی ہوتی ہے کھیتی باڑی، لیکن جو زراعت کے لیے مخصوص خطہ ہے وہ خطہ پنجاب ہے، چونکہ پانی یہاں ہے، مختلف دریا، پنجاب 5 دریا اس سرزمین پر ہیں، باقی حصوں میں ایسے نہیں ہیں۔ اس خطے پر ان کسانوں کے لیے مودی حکومت نے قانون بنایا ہے، جس میں کسانوں کو احساس ہوا ہے کہ ہمارا نقصان ہے اس میں، لہٰذا وہ ابھی بھی ٹریکٹر لے کے دلی بیٹھے ہوئے ہیں دارالخلافہ میں، اور پہلے بھی انہوں نے شدید احتجاج کیا ہے، بلکہ ایک دفعہ تو اتنا کہ مودی پنجاب کا دورہ کرنا چاہتا تھا، انہوں نے پل پہ ٹریکٹر کھڑے کر دیے، وزیر اعظم پنجاب نہیں آ سکا، ملک کا وزیر اعظم نہیں آ سکا۔ ایک یہ قوم ہے، سکھ ہیں۔ ایک دوسری قوم ہے مسلمان، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پولیس ٹھڈے مار رہی ہے، ان کی مسجد جا کے ان کے سامنے توڑ دیتے ہیں، ان کے مدرسے بند کر دیتے ہیں، ان کی اذانیں بند کر دیتے ہیں، ان کی ہر چیز کی کھلے بند و توہین کرتے ہیں، اور ہر چیز ملأ عام میں ان کے ساتھ زیادتی و ظلم کرتے ہیں، لیکن یہ کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیتے۔ اب یہ 2 قومیں ہیں، دونوں کا مزاج ہے، لہٰذا ہندوستان میں مودی ہو یا دیگر افراد ہوں، انہیں پتہ ہے کہ سکھوں کو اگر چھیڑا تو سکھ رد عمل دکھائیں گے، اور مسلمانوں کو چھیڑا وہاں سے بالکل امید نہ رکھو، بلکہ مسلمان
ٹھڈا کھا لیں گے، دوسری جگہ سجدہ کر لیں گے جا کر. اس جگہ اگر آپ نے نہیں نماز پڑھنی دی، دوسری جگہ جا کر پڑھ لیں گے، کسی اور پارک میں پڑھ لیں گے. ان کے مسجدیں گرا دیں، یہ گھروں میں جا کے پڑھ لیں گے. ان کے گھروں میں ان کو مارا، یہ کسی اور جگہ جا کر اپنا روزہ افطار کر لیں گے. دو مزاج ہیں دو قوموں کے. ایک قوم تسلیم محض ہے ہر فرعونی عمل و اقدام کے سامنے، اور دوسری قوم جس اقدام و فیصلے کو اپنے خلاف سمجھتی ہے ریئیکشن دکھاتی ہے، رد عمل دکھاتی ہے، اور چڑھائی کر دیتے ہیں حکومت کے اوپر، فرعون کے اوپر. اس لیے سکھوں نے آزادی کا تحریک شروع کی ہوئی ہے، اور مسلمانوں کی صرف کشمیر میں آزادی کی تحریک ہے. ہندوستان کے باقی سارے مسلمان اس تحریک کے خلاف ہیں. کشمیر کے مسلمانوں کی تحریک آزادی کے بڑے مخالفین میں سے ہندوستان کے مسلمین ہیں، جو باقی ہندوستان کی ریاستوں میں کشمیر کے علاوہ رہتے ہیں. وہ کوئی بھی اس تحریک کا حصہ نہیں ہے. یعنی یہ آزادی مسلمان نہیں چاہتے، سکھ آزادی چاہتے ہیں اس نظام فرعونی سے. اب یہاں یوں نہیں کہ منجمین نے مودی کو بتایا ہوا ہے کہ سکھ تیرے خلاف احتجاج کریں گے، سکھ تسلیم نہیں ہوں گے. یہ ایک سماجی طبقاتیت نفسیات ہے کہ کچھ اقوام کی پرورش، ان کے مذہب، ان کا سماج، ان کا ماضی، وہ ان کو تعلیم یہ دیتا ہے کہ آپ نے ظلم قبول نہیں کرنا. کچھ لوگوں کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ آپ یہ ظلم وغیرہ کو چھوڑو، بس جیسے بھی ہے آپ اپنا زندگی گزارو، سر جھکا کے یا سر تسلیم کر کے، جیسے بھی ہے آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے. کسی طرح سمجھوتا کرو نظام ظلم کے ساتھ. لہٰذا ضروری نہیں کہ یہ منجمین نے فرعون کو متوجہ کیا ہو، بلکہ بنی اسرائیل کا مزاج آل فرعون کو پتہ تھا کہ یہ قوم کس مزاج کی ہے. یہ کسی وقت بھی بپھر سکتی ہے، بگڑ سکتی ہے، اور کسی وقت بھی اس حالت سے باہر آ کے ہمارے لیے دردسر بنا سکتی ہے اگر ہم نے طاقت کے مواقع ان کو فراہم کیے. لہٰذا ان کی استضعافی پالیسی کا نتیجہ ہے کہ ان کی طاقت ہمیشہ کمزور رکھیں، اور اس کمزوری کا ایک اہم ذریعہ یہ ہے کہ ان کے ابناء کو قتل کر دیں. یہ جسمانی قتل ہے جس طرح قرآن کریم نے ذکر کیا ہے. لیکن اس قتل کے پیچھے جو وجہ ہے، دلیل ہے فرعون کے پاس، تو وہ ضروری نہیں کہ منحصر ہو جسمانی قتل کے اندر، وہ باقی انواع کے قتل بھی اس کے اندر شامل ہے. یعنی عنوان عام ہے، مختص نہیں ہے. ذبح ابناء ضروری نہیں کہ گردن کاٹ کے ہی کیا جائے. ممکن ہے گردن باقی ہو، گردن جھکا کے قتل ابناء کر دیا جائے، یا ممکن ہے اس کے اندر وہ مردانہ روح ختم کر دی جائے، اس کے اندر غیرت ختم کر دی جائے، اس کے اندر مردانگی کے جوہر ختم کر دیے جائیں، اس کے اندر شجاعت ختم کر دی جائے. لیکن ظہور آیت کا اسی قتل جسمانی میں ہے کہ یہ ابناء کو قتل کرتے تھے اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. یہ عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، یہ بھی اسی استضعاف کا نتیجہ تھا. ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ عورتیں مرد دونوں مار دیتے. وہ چیزیں جو عموماً مفسرین جو اسباب ذکر کرتے ہیں، تو فرعون کو عورتیں اور مرد دونوں کو مار دینا چاہیے تھا. بنی اسرائیل کی جس طرح ابھی اسرائیل فلسطینیوں کی عورتیں اور بچے دونوں مار رہا ہے، اور بچے زیادہ مار رہا ہے، عورتیں زیادہ مار رہا ہے، مرد کو کم مار رہا ہے. 70% سے زیادہ عورتیں اور بچے مار رہا ہے. وہ رحم نہیں کرتا، تفریق نہیں کر رہا. لیکن فرعون تفریق کرتا تھا، عورتیں نہیں مارنی، بچوں کو مار دینا ہے. وہ اس کے اندر بھی وجہ ہے کہ عورتوں کو کیوں زندہ چھوڑتا تھا، اور قرآن نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے ایک ابتلا تھی عظیم اس کے اندر. باقی بات میں صلی اللہ علیہ وسلم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن